السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عابد ہے اور آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں پاکستانی ملحد نامی ایک یوٹیوبر، میں نے اس کی پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز دیکھی تھیں، لیکن آج ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ الحاد جو ہے، جسے ایتھیزم کہتے ہیں انگلش میں، اس کی بنیاد جو ہے وہ اس عقیدے پر ہے یا اس نظریے پر ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ اور اگر مومنین یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو بنایا ہے تو خدا کو کس نے بنایا ہے، اس کا یہ بنیادی ایک اعتراض تھا جس کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو میں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں مذہبی نقطہ نظر سے خدا کی ذات کو اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے، خدا کی ذات جو ہے عقل سے بالا تر ہے، اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ میں اس پر زیادہ بات تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا کی ذات کو عقل سے سمجھنا، محض اپنی ناقص عقل سے، جو کہ انسان کی عقل ناقص ہے، اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ سائنسی حوالہ جات سے بات کروں گا، کیونکہ جو ملحدین حضرات ہوتے ہیں ان کا اکثر یہی جو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ مومنین جو ہیں جی، مسلمان جو ہیں وہ قرآن و حدیث اٹھا کر لاتے ہیں، ہمیں تو سائنسی جو حوالہ جات دیے جائیں۔ تو انشاءاللہ میں سائنسی حوالہ جات سے ہی یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خدا کو سمجھنے کے لیے آپ کی یہ چھوٹی سی اور ناقص سی عقل کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تو کائنات کو نہیں سمجھ سکے ابھی تک، تو خدا کو کیا سمجھیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ملحدین کی بات مان لی جائے کہ خدا کو کسی نے بنایا، تو پھر ایک اور اعتراض ہوگا کہ اس کو کسی نے بنایا، اس کو کس نے بنایا جس نے خدا کو بنایا؟ تو پھر سوالات کا ایک سلسلہ، جوابی سوالات کا ایک سلسلہ، لامحدود سلسلہ چل نکلے گا جس کا جواب تا قیامت کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، بالفرض مان لیا جائے کہ خدا کی ذات موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، خدا ہے ہی نہیں، تو یہ کائنات پھر کیسے وجود میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، ہاؤ دس یونیورس کیم انٹو ایگزسٹنس، یہ سوال ہے میرا۔ کہ دیکھیں، سائنس میں ایک اصول ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی، دوسرا ہے لا آف کنزرویشن آف میس، کہ نہ تو میس کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تباہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی انرجی کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ جو کائنات میں موجود انرجی ہے وہ ٹوٹلی کانسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، مستقل ہے، وہ ایک فارم سے دوسری فارم میں، ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ماس جو ہے وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن جو اوور آل ماس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، وہ مستقل ہے، ہم اسے چینج نہیں کر سکتے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ عدم وجود سے کائنات وجود میں کیسے آ گئی؟ یعنی کہ کوئی میٹر ہی نہیں تھا تو پھر میٹر اچانک بن گیا، تو یہ ان دونوں اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر آپ خدا کے متعلق یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا کو کس نے بنایا، تو میں بگ بینگ والے میٹر کے متعلق بھی سوال پوچھ سکتا ہوں کہ اس میٹر کو کس نے بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ وہ تو خود بخود بن گیا، تو پھر عدم وجود سے اس کا وجود میں آنا کس طرح سائنس کو فالو کرتا ہے، یہ آپ مجھے بتائیے پلیز۔ اب مان لیتے ہیں جی، جس طرح بگ بینگ تھیوری ہے سائنس کی، کہ کائنات پہلے ایک گولے نما شکل کی تھی اور پھر اچانک دھماکہ ہوا اور پھر اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح زمین بھی بن گئی، سورج بھی بن گیا، اور بہت ساری چیزیں بن گئی، ٹھیک ہے۔ ہم بالفرض مان لیتے ہیں جی، نواز شریف کی شکل کی جو وہ گیند تھی جو پھٹی، اور پھر اس سے عمران خان نکلے اور پتہ نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے، پھر بالفرض ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب بگ بینگ تھیوری کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پر یہ دھماکہ کیوں ہوا، اس کا محرک کیا تھا؟ اس کا محرک یہ تھا کہ وہاں پر گیسز کے جو ریئیکشنز تھے، ٹھیک ہے، اس سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور گیسز انتہائی تیز سپیڈ کے ساتھ خارج ہوئیں، اور یہ ٹکڑے تھے یہ فضاؤں میں بکھر گئے، ٹھیک ہے۔ تو مان لیتے ہیں جی ایسا ہوا، تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ان ایسے حالات میں زندگی وجود میں کیسے آ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کیسے بن گیا، ایک جانور کیسے بنے، درخت کیسے بنے، اتنی گرم جو ہے ماحول میں زندگی وجود، ایک یہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ جواب دیں۔ انسان کے جسم کا جو آپٹیمم ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے تو انسان کی حالت بگڑنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آپٹیمم ٹیمپریچر، وہ تو کئی ہزار گنا ٹیمپریچر زیادہ تھا، ابھی تو سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر رہنا ممکن ہے، تو اس وقت پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اب آپ لاوا کو ہاتھ لگائیں تو آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اتنی جو مطلب ایک دفعہ دھماکہ ہوا، اتنا گرم ٹیمپریچر تھا، اس سے زندگی وجود میں کیسے آئی،
ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اور تیسری بات، اگر بالفرض مان لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے وجود میں آ گئی ہوگی، ایک ایٹم نے دوسرے سے صلح کر لی ہوگی کہ بھئی ہم انسان بنا دیتے ہیں، ہم بندر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیا، تو میرا یہ سوال ہے کہ زندگی وجود میں آ گئی بالفرض، پھر اس زندگی میں اتنا جو ہے نا نظم و ضبط کیوں ہے؟ مثال کے طور پر میں ہوں، آپ ہیں، انسان ہیں جتنے بھی، ان کو ایک شعور حاصل ہے، ان کو فہم و فراست حاصل ہے، جانوروں کو جو چیز حاصل نہیں ہے۔ تو یہ فہم و فراست کیا محض اتفاق ہے کہ خود بخود ایسے ہی وجود میں آ گیا انسان؟ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مذہب میں ایک کنسیپٹ ہے اسپرٹ، یعنی کہ روح کا، ٹھیک ہے، جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اس کے بعد وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کی روح ہے جو اس کو زندہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ جی روح نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، آپ ظاہری عقل کے مشاہدے کو جو ہے سائنس کا نام دیتے ہیں یا پھر حقائق کا نام دیتے ہیں، تو پھر ہم مان لیتے ہیں کہ جی روح نہیں ہے۔ تو پھر سائنس آج تک ایک بھی انسان کو زندہ کیوں نہیں کر پائی جو جب وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو زندہ کیوں نہیں کر پائی؟ کیا اس بات کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ بالفرض یہ مانتے ہیں کہ انسان کے مرنے کی وجوہات اس کا روح کا نکلنا نہیں ہے، اس کے اعصاب کا کمزور ہو جانا ہے، اس کے دل کا رک جانا ہے، تو پھر ایسی سینکڑوں جو ہے آلات ہیں مصنوعی جن کے ذریعے ان چیزوں کو ایک دفعہ بحال کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر زندگی کا وجود ممکن کیوں نہیں ہے؟ ایک بات یہ بھی ہے، آخر زمین پر ممکن ہے تو کسی اور سیارے پر بھی ممکن ہونا چاہیے تھا، تو کسی دوسرے سیارے پر انسان کا وجود یا پھر دوسری زندگی کا وجود کیوں ممکن نہیں ہے؟ ایک اور سوال کہ نان لیونگ تھنگس سے، یعنی کہ غیر زندہ چیزوں سے زندہ سیلز کا بننا کس طرح ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، اب جدید سائنس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی مناسب طریقے سے پروف نہیں کر پا رہے سائنسدان کہ غیر زندہ چیزوں سے زندہ جانداروں کا بننا ممکن ہے۔ تو پھر اس وقت زندگی کا وجود غیر زندہ چیزوں سے کس طرح ممکن ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ کر آپ کی عقل رک جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسی فورس، کوئی ایسی سپر قوت ہے جو کہ اس کائنات کو چلا رہی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور بہت ہی منظم طریقے سے بنایا ہے، اور وہی قوت خدا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور میرے پاس کافی سارے جو ہے اعتراضات ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ انہی اعتراضات کا معقول جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور جس طرح میں نے آپ سے بات کی ہے اسی لہجے میں بات کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کے چینل پر دیکھا ہے جو آپ نے اسلام پر الزامات لگانے کی کوشش کی ہے، تو ان کا بھی انشاءاللہ میں جواب دوں گا، لیکن کوشش کریں ان سوالوں کا معقول جواب دیں۔ معقول کا لفظ ڈکشنری میں دیکھ لیں ایک دفعہ لغت میں، ٹھیک ہے، آئیں بائیں شائیں والا جواب نہیں، معقول جواب، جس کو انسان کی عقل تسلیم بھی کرے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ خدا کی ذات نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کروں گا آپ کے جواب کا، اور اگر آپ جواب نہ دے پائے تو پھر کائنڈلی اسلام پر جو یہ نزلہ گرانا ہے یہ چھوڑ دیں، ورنہ انشاءاللہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، میں بھی یوٹیوب پر آپ کے ساتھ ہوں، تو گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ میں بھی چینل بنا لوں گا۔